ان کو 4 مسئلے پڑھ کر انہیں آواز دے رہا ہوں کہ تنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. اب بولو سبحان اللہ. اچھا ایک مرتبہ آپ لوگ دور سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. سب لوگ پڑھ لیجیے. کچھ نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیجیے سب سے چھوٹا ہوگا. دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا بلنے کمر آدھا ادھر آدھا ادھر. ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی. ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی. کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. حضرت گرامی اشعار بہت ہیں اگر سنائیں تو سنا ہو جائے گی لیکن نہیں جو مہمان آئے ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے. آئیے سیدھے سیدھے حضرت مولانا کو یہ اشعار پڑھتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب قاسمی ناظم مدرسہ اسلامیہ مہد انور سرخو پرا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل اللہم صلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماشاءاللہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں لیہا میں جو یہاں کی کمیٹی ہے وہ اراکین کمیٹی ہر سال 12 ربیع الاول کی پیدائش کے موقع پر یعنی یہ جلسے کا انعقاد ہوتا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں پورے اراکین کمیٹی کو اور پورے اولیاء اور اعتراف کے مسلمانوں اور ماں بہنوں کو کہ وہ لوگ اس دن جمع ہو کر اور اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی اور تمام کے تمام روئے زمین پر جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں جتنے بھی انبیاء اولیاء ہیں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اور آنے والے کا تذکرہ سنتے ہیں. خصوصی طور سے اراکین کمیٹی اور اس جلسے کے سرپرستی حضرت مولانا محمد رضوان صاحب قاسمی استاد راجہ ڈی بسواں کے قریب میں جو واقع ہے وہ اس جلسے کے سرپرست ہیں اور بہت ہی مخلص اور سنجیدہ عالم دین اور علم کا سمندر رکھتے ہیں. وہ بھی ہمارے ماں بہن تشریف فرما ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ اور ہمارے بیچ میں جو حافظ بھی ہے قاری بھی ہے عالم بھی ہے اور بہت ہی نیک صالح انسان جناب قاری و حافظ لال محمد صاحب قاسمی متجل العالی وہ بھی ہمارے مابین تشریف فرما. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مابین
آج کے ناظم اجلاس جو میرے چھوٹے بھائی، میں نے ان کو بھائی کہہ دیا ہے اور بھائی مان بھی لیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ جب کبھی ہمارا جلسہ ہوگا تو آپ کو ناظم اجلاس انشاءاللہ رکھیں گے، وہ اجلاس کے قابل ہیں۔ اللہ نے ان کی زبان تاثیر رکھی ہے اور اللہ نے اس لائق ان کو خوب خوب بنا دیا ہے۔ ہاں یقیناً وہ ناظم اجلاس کے قابل ہونا چاہیے۔ ناظم اجلاس کا فن بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ ناظم اجلاس چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی ہے۔ یعنی یہ دلیل ہوتی ہے ناظم اجلاس پورے جلسے کا کی رہنمائی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے حافظ غفران ارشد صاحب کے اندر، چھوٹے بھائی کے اندر یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ان کے اندر یہ فن موجود ہے۔ اور آج کے اس جلسے میں ہمارے کن کن مہمانوں کا میں نام ہوں۔ ہمارے جلسے میں حافظ محمد عرفان صاحب لوہمپوری دامت برکاتہ اور شاعر اسلام طارق انور صاحب، جن کی زبان پر اللہ نے لہن داؤدی عطا فرما دیا، یعنی ان کے کلام میں اتنی مٹھاس ہے کہ اللہ نے اس کلام کو پسند کر لیا۔ جب کوئی کسی کے کلام کو پسند کر لیتا ہے اللہ، تب اس کے اندر وہ محبت ڈالتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو چن لیا۔ اور راشد صاحب وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی شاعری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے اس اراکین کمیٹی میں سے سب سے کنوینر اجلاس محمد سعید خان خجانچی دامت برکاتہ، جو ماشاءاللہ اس اجلاس کے اور مدرسے کی بھی خجانچی ہیں، ان کی خجانچی پد کو ہمیشہ تا قیامت تک قبول کر۔ اور اراکین کمیٹی میں جناب محمد ایوب خان، جناب محمد شاکر، جناب محمد ساجد خان، جناب محمد اسماعیل خان اور بہت سارے معزز اولیاء کے مسلمان، اور ہمارے چھوٹے بھائی جو میڈیا سے تشریف لائے، حافظ و مدثر خان صاحب دھرمپوری متض اللہ علی، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مولانا صاحب تشریف فرما ہے۔ میں فرقان اور ہمارے یہاں کے استاد جو بہت ہی نیک اور صالح حافظ محمد رضوان صاحب، جن کی رونق سے رونق سجائی گئی، یعنی نظام الدین صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ اسٹیج پر تشریف فرما، اور بہت سارے مسلمان میرے دوستوں اور بھائی۔ دیکھیں کرسیاں خالی ہو گئی ہیں، لیکن خالی مت سمجھیے، کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے یہ مدرسہ ہے اور حافظ نظام الدین صاحب اس مدرسے کے استاد ہیں۔ میرے دوست، روئے زمین پر اگر کہہ لیا جائے کسی چیز کا مقام ہے، کسی چیز کا مرتبہ ہے، یعنی اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ، نبوت، ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تمام 1,24,000 کم و بیش پیغمبر روئے زمین میں تشریف لائے، انہوں نے پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا، رسالت کا پیغام دیا۔ وہ سارے کے سارے پیغمبر روئے زمین سے چلے گئے، فوت ہو گئے، لیکن ایک چیز وہ باقی ہے
وہ کون سی چیز ہے وہ باقی ہے؟ اے روئے زمین علیہ کے اسٹیج کے مسلمانوں، وہ چیز جو اللہ سے نکل کے آئی ہے وہ اللہ کا کلام روئے زمین پر ابھی باقی ہے۔ یہ مسلمانوں سنو، میری ماں بہنوں، تم بھی سنو، اور الیہ کے مسلمان سنیں، حافظ قرآن سنیں، عالم دین سنیں، اور میری ماں بہنیں سنیں، جب تک یہ قرآن کے پڑھنے والے باقی رہیں گے تب تک یہ کائنات باقی رہے گی، عرش باقی رہے گا، فرش باقی رہے گا، زمین باقی رہے گی، لوح محفوظ باقی رہے گا، ساری کائنات کا وجود یہ قرآن کی بقا سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کیا سمجھتے ہیں؟ کس بات کی فکر کریں؟ کس بات میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے پاس اللہ نے سب سے بڑا کلام اپنے نبی کو اتار کر، جو وہ کلام پہاڑ پر پیش کیا گیا اس کا تحمل برداشت نہ کر سکا، زمین پر پیش کیا گیا زمین برداشت نہ کر سکی، آسمان پر پیش کیا گیا آسمان برداشت نہ کر سکا، فرشتوں کو پیش کیا گیا فرشتے برداشت نہ کر سکے، جن پر پیش کیا گیا جنات برداشت نہ کر سکے، لیکن قربان جائیے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تین کی قسم کھا رہا ہے، زیتون کی قسم کھا رہا ہے، شہر بلد کی قسم کھا رہا ہے، وطور سینہ کی قسم کھا رہا ہے کہ میں نے جو سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے اوپر میں نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ سوچو یہ الیہ کے مسلمانوں، سوچو ذرا سوچو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، یہ قرآن مجید جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے یہ اللہ کا کلام اللہ سے نکلا ہوا ہے، اور وہ کلام کہاں پڑھا جاتا ہے؟ وہ ان مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے، ان مکتبوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ ننھے ننھے بچے پڑھیں گے، ایک لفظ پر 10 نیکی۔ حضور اکرم، نبی اکرم، پیغمبر رسالت، سرور کونین، فخر رسول، امام الانبیاء، ختم رسول، سرتاج الاولیاء، اماموں کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، ان کو ایک لفظ نہ کہیے بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام دوسرا لفظ ہے، میم تیسرا لفظ ہے، ایک لفظ کے کہنے کے اوپر، الف کے کہنے کے اوپر 10 نیکی، لام کے کہنے کے اوپر 10 نیکی، میم کے کہنے کے اوپر 10 نیکی، گویا کہ 30 نیکیاں ہوئی۔ اے مسلمانوں، الیہ کے مسلمانوں، تمہارا بچہ اگر مکتب کی طرف جائے گا، میں اسٹیج کے ساتھ کہتا ہوں اور اس اسٹیج پر بیٹھ کر کہتا ہوں، جس دن تمہارا بچہ مکتب چلا جائے گا تم امیر بن جاؤ گے۔ جو بچہ پڑھنے کے لیے مدرسہ جاتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کالی کملی والے جگر گوش آمنہ یتیم عبداللہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کے لیے، اس بچے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ وہ معصوم فرشتے جن سے گناہ نہیں صادر ہوتا، وہ فرشتے معصوم جو آسمان پر مقام محمود پر 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، یہ 4 مشہور فرشتے، اس کے علاوہ آسمان و زمین کے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے یہ ننھے ننھے بچے جو مکتب کو جاتے ہیں، جو قرآن کے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جو حدیث کو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ بتاؤ روئے زمین پر اے مسلمانوں کوئی ہے ایسی کتاب جس کتاب کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں؟
یہ مقام کس کو حاصل ہے؟ آپ کے اس مدرسے کو حاصل ہے، آپ کے اس مکتب کو حاصل ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رشد کا۔ میرے دوستو، یہ رتبہ اور مقام یہ کس کے لیے ہے؟ یہ رتبہ اور مقام ان بچوں کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو میں عرض کروں گا، اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے، ان ننھے ننھے بچوں کے لیے مقام اور مرتبہ بخشا ہے۔ اس لیے آپ اپنے مکتب کو قائم رکھو، دائم رکھو، کامیاب رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکے میں مسجد بنانے سے پہلے مکتب کو اصحاب صفہ چبوترا تیار کیا۔ یہ عالم دین بیٹھے، سب سے پہلے مکتب کو چمکایا تھا۔ مدرسے نبی رسول اللہ کا گھر ہے، اور اپنے گھروں میں تو کمکما ہو، اپنے گھروں میں تو 2 منزل بلڈنگ بنی ہو، اپنے گھروں میں 4 منزلہ بلڈنگ بنی ہو، 4 کمرے موجود ہوں، 3 کمرے موجود ہوں، 5 کمرے موجود ہوں، سارے صحن موجود ہوں، اور آپ کا مکتب جھوپڑی میں۔ سوچیں مسلمانوں، اولیاء کے مسلمانوں، اللہ کے نبی کا گھر کچا اور ہمارا گھر پکا۔ ہاتھ اٹھاؤ اولیاء کے مسلمانوں، کتنے لوگ ہو جو اپنے مکتب کو صحیح ڈھنگ سے چلاؤ اور اللہ کے نبی کو خوش کر دو۔ سب سے پہلے وہ آدمی کھڑا ہو جائے جو یقیناً مہمان رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ان ننھے ننھے بچوں کے لیے جو فرشتے پر بچھاتے ہیں، میرے دوستو، ان کے لیے سب سے پہلے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی کو راضی کرنے کے لیے، فرشتوں کو راضی کرنے کے لیے، صحابہ کو راضی کرنے کے لیے، عطیہ کو راضی کرنے کے لیے، اشقیاء کو راضی کرنے کے لیے، اولیاء کو راضی کرنے کے لیے، علماء کو راضی کرنے کے لیے، حفاظ کو راضی کرنے کے لیے، سب سے پہلے نبی اور اللہ کے نام پر کون شخص ہے جو کھڑے ہو کر کے کہہ دے کہ میں 10,000 روپے اللہ اور اللہ کے نبی کے نام پر لکھا رہا ہوں؟ اولیاء کے مسلمانوں، کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اور اللہ کے نبی کے نام پر اگر یقیناً مانتے ہو رسالت رسول میرے دل میں ہے، عشق رسول میرے دل میں ہے، تم نبی کے نام پر اولیاء کے مسلمانوں کھڑے ہو اور اس مدرسے کے اپنا نام پیش کر دو۔ پیش کر دو مسلمانوں، پیش کر دو۔ جو یقیناً اللہ سے عشق کرتا ہو، میں جان لوں گا کہ جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا، یہ رات آپ کے کامیاب ہو جائیں گے، یہ جلسہ کرانا کامیاب ہو جائے گا، ہر سال جلسہ کرانا کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جب تک وہ انسان نہیں کھڑا ہوگا تو میں سمجھ لوں گا ادھوری محبت کرتے ہیں، سچائی محبت ان کے دل میں نہیں ہے۔ کیونکہ جلسہ تم ناموری کے لیے ہے۔ اولیاء میں جلسہ ہر سال ہوتا ہے، ہر سال۔ میرے دوستو یہ بھی سوچ لو، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تھی اور 12 ربیع الاول کو اللہ کی نبی کی وفات بھی ہوئی تھی۔ اگر ادھر خوشی منا رہے ہو تو ادھر غم بھی ہے۔ جسے شاعر نے کیا کہا، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ میں سمجھ لوں گا اولیاء کے مسلمانوں، کھڑے ہو جاؤ تم اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے، کھڑے ہو جاؤ جو 10,000 روپے، 10,000 نہ 5 نہ 10,000 نہ 10,000، پہلی قسط 10,000 اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے، دوبارہ 5,000، پہلی قسط 10,000۔ ہاں جو تاپ رہے ہیں مسلمان ادھر، اولیاء کے ہمارے بھائی جو تاپ رہے ہیں، میں گزارش کروں گا اللہ کے نام پر 10,000 لکھا دو بھائی، اور نبی کے نام پر 10,000 لکھا دو، 10,000 لکھا دو میرے مسلمان بھائیوں۔ اولیاء میں سمجھ جاؤں گا تم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو، لکھا دو 10,000۔ جزاکم اللہ لکھیا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ محمد محفوظ خان
اللہ ان کے کاروبار میں، جان میں، مال میں، سب میں کامیابی عطا فرمائے، ان کو ترقیات سے نوازے، اللہ ان کی عزت کو آبرو کو حفاظت فرمائے۔ کیا نام آپ کا؟ باقر خان۔ 5000 ماشاءاللہ 5000 کتنے؟ 10,000 10,000 ماشاءاللہ باقر خان 10,000۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، نبی کو راضی کر لو۔ ماشاءاللہ 5,000 لکھیے بھائی، آ جاؤ نظام الدین صاحب، آ جائیے۔ 5,000 ادھر بھی لکھیے۔ اور میرا بھی چندہ لکھ لیجیے، 1,000 اینٹا میرا بھی لکھ لیجیے، اس مدرسے کے لیے 1,000 میں لکھیے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا بھی لکھیے 1,000 اینٹا اس مدرسے کے لیے۔ اللہ قبول فرمائے۔ مجھے بھی تو دینا چاہیے۔ آپ لکھائیے بھی، لکھائیے، تاکہ آپ کا یہ اگلے سال مدرسہ یہ سب کچھ بنا ملے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ لکھا دو بھائی، لکھاؤ لکھاؤ بھائی، لکھاؤ۔ محمد رضوان صاحب اللہ قبول فرمائے۔ اللہ پاک جن لوگوں نے تیرے نبی کو راضی کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ کے لیے پیسے دیے، ان کے پیسوں کو قبول فرمائے، ان کے جان اور مال کو قبول فرمائے، ان کی ایک ایک چیز کو قبول فرمائے، ان کی عورتوں کو، ان کی بہنوں، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں پیچھے، اے میری ماں بہنوں سنو اور سنو 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 خوب سنو۔ کہ رابعہ بصریہ ایک سائل آیا، اس سائل نے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کئی روز کے بھوک سے لپٹ ہوں، کئی روز کا میں بھوکا ہوں۔ رابعہ بصریہ کے پاس اس دن 3 روٹیاں بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ تیار کیا۔ رابعہ بصریہ کے بچے بھی تھے، شوہر بھی تھا، مہمان بھی تھے۔ وہ آیا اور سوال کیا کہ میں کئی روز کا بھوکا ہوں۔ رابعہ بصریہ نے 1 روٹی دیا، کہا میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ دوسری روٹی دیا، کہا میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تیسری روٹی دیا، کہا میرا پیٹ ابھی نہیں، تو کہا اب میرے پاس ساری جھولی خالی ہو سکتی ہے۔ 3 کی 3 روٹیاں دے دیا۔ ایک فرشتہ آیا، یہ آدھا بہت پسند آئی اللہ کو، جبریل امی آتے ہیں اور رابعہ کو پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں رابعہ تمہیں 27 روٹیاں ملی ہیں۔ رابعہ سے کہا تمہیں 27 اللہ نے روٹیاں دیا ہے۔ رابعہ بصریہ کا اتنا یقین پکا تھا، اتنا یقین کامل تھا، اتنا یقین سچا اور پکا تھا۔ میری ماں بہنیں، الیہ کی میری ماں بہنیں سنیں، بیٹیاں سنیں، میری بہنیں سنیں، میری امی جان سنیں، الیہ کی مسلمان میری ماں بہنیں سنیں۔ کہا میری یہ روٹیاں نہیں ہو سکتی ہیں، میری تو 30 روٹی ملنی چاہیے، کیونکہ میں نے 3 دیا ہے۔ دنیا میں بھی وعدہ ہے اور آخرت میں بھی وعدہ ہے کہ اللہ 1 پر 10 دے گا، 1 پر 10 دے گا۔ چنانچہ 28 آئیں، 29 آئیں، پھر آخر میں 30 آئیں کا یہ میری روٹیاں ہے۔ اے میرے مسلمان الیہ کے مسلمان بھائیوں، جنہوں نے چندہ دیا ہے، اللہ ان کے 10 نہیں 10 لاکھ گنا اللہ ان کو اس کا بدل عطا کر دے گا۔ وہ میری ماں بہنیں بھی سن لیں، میری ماں بہنیں بھی پیش کر دیں اپنا نام، میری ماں بہنیں بھی پیش کر دیں اور کھڑے ہو جائیں میرے بھائی۔ بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق، ماشاءاللہ نام لکھیں، اور کھڑے ہو جائیں بھائی، اور کھڑے ہو جائیں۔ آپ 5,000 ہو گئے؟ اچھا ماشاءاللہ، اور ہیں کافی بھائی، اور یہ نام لکھے دیکھیں ادھر، کھڑے ہو جائیے۔ کیا نام ہے بھائی؟ نام بتا دیجئے۔ ساجد خان، ماشاءاللہ۔ ابھی الیہ کے بہت لوگ ہیں،
बोलिए इंशाल्लाह बोलेंगे। भाई देखिए, हाफिज गुफरान रशद साहब ने मुझसे एक दिन कहा कि मौलाना साहब कभी उलैया जाइए और आप मदरसा बनवा रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो मैंने कहा यकीनन बड़े लोग रहते हैं, तो मैं किसी दिन जाऊँगा। तो एक दिन आया था तो महफूज साहब मुझे मिले और काफ़ी उन्होंने दौलत से मुझे मदरसे को नवाजा, बाकी लोगों से मिल ही नहीं पाए। तो ये हमारा तारुफ इस गांव का मुझसे हमेशा बड़े होने का तारुफ कराया है। जब भी कोई नाम आया तो कहा उलैया में बहुत बड़े लोग रहते हैं। मेरे दोस्तों, यकीनन अल्लाह बड़ा कर देगा आपको, यकीनन अल्लाह बड़ा कर देगा। अगर एक हाफिज़ कुरान की जुबान से आप लोगों को बड़ा कहलावा दिया है तो कभी अल्लाह छोटा नहीं कर सकता है। जो हुज्जाज किराम हज को जाते हैं, अल्लाह उनको कभी दोबारा और हज के लिए बुलाएगा और हुज्जाज किराम को कभी गरीब नहीं रखता। इसलिए मेरे दोस्तों, एक हाफिज़ कुरान, एक नेक हाफिज़ कुरान ने कह दिया है। मेरे दोस्तों, और खड़े हो जाओ मेरे भाइयों, यकीनन मोहब्बत करते हो अगर, यकीनन मोहब्बत करते हो अगर, जान मांगो जान देंगे। ये बारवफात के लिए हम जलसा करा रहे हैं, आलिम दीन को बुला रहे हैं, हाफिज़ कुरान को बुला रहे हैं और सामाइन को बुला रहे हैं, मेरी माँ बहनें वहाँ आ रही हैं। तो नबी के लिए क्या करोगे? किसी शायर ने क्या कहा कि अगर जान मांगो जान देंगे, जान मांगो लिया कि मुसलमानों तो तुम सब कह दो जान देंगे, और माल मांगो हमसे तो हम अपने माल दे देंगे। जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, हमसे ना हो सकेगा तो मैं अपने नबी का जाहो जलाल दूंगा। बताओ मुसलमानों, अब खड़े हो जाओ सारे लोग और लिखा दो जितना जिससे हो सके सारे मुसलमान खड़े हो जाएं, स्टेज के भी और नीचे के भी सब खड़े होकर के लिखा दें, भले ही थोड़ा लिखा दें, और जिनकी जेबों में जो हो वो सब ला करके एक जेब खाली कर दें और स्टेज पर मदरसे के लिए, अपने मदरसे के लिए जमा कर दें। क्योंकि अल्लाह के नबी का घर बनेगा तो तुम्हारा घर बना देगा, आखिरत में जन्नत में घर बना देगा। मेरे दोस्तों, परवाना दाहिने हाथ में अगर चाहे तो रकम कर लेना। तो मेरे दोस्तों, अगर यकीनन जन्नत के तरफदार हो और आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, नबी तुमसे खुश हो जाएगा, क्योंकि नबी की आयत का दिन है। इस दिन को अल्लाह ने सबसे बेहतरीन दिन चुना था, इसलिए चुना था कि इस दिन मेरे नबी को पैदा किया था, यकीनन पैदा किया था, क्योंकि इस दिन बड़ा कामयाब है। इस दिन की नामोरी के लिए, इस दिन के वास्ते, इस दिन में मोहब्बत करते हो, इस दिन के लिए आप लोग अपना अपनी जेब को खाली कर दीजिए और स्टेज पर पहुंचा दीजिए अपनी अमानतों को, जिससे जितना हो सके पहुंचा दीजिए, ना हो तो लिखवा दीजिए। ये मुसलमानों, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खड़े हो जाओ, जो कुछ लाए हो दे दो, नहीं तो अपना नाम पेश कर दो। खड़े हो जाओ मुसलमानों, देखिए आ रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, जिससे जो हो सके दे दो। अभी इनाम दे रहे थे और मदरसे में मैं कह रहा हूँ 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। आपसे नहीं 500 नहीं मांग रहे, 5000 नहीं मांग रहे, जिससे जो हो सके। ये तो इनाम इसके मदरसे के लिए जितना हो सके मदरसे के लिए दे दो। माशाल्लाह, ये बयान 10,000 रुपया माशाल्लाह दे दो भाई, दे दो, इस मदरसे के लिए दे दो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, फुरकान साहब ने भी दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस फुरकान ने